بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سال کا بالکل آخری مہینہ ہے، جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ آج اس مہینے کی 5 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس مہینے کی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ایک مہینہ کہلاتا ہے، احترام والا، عزت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان 10 دنوں کی فضیلت میں یہ بات عرض فرمائی تھی کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں جو عبادت پسند ہے، کسی اور دن میں اتنی زیادہ اللہ کو عبادت پسند نہیں۔ خاص کر یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، اس کے 5واں دن آج چل رہا ہے، 5 دن باقی رہ گئے، تو ان 10 دنوں میں کوئی بھی عبادت آپ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اللہ کو ہر عمل ان 10 دنوں میں اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، کسی اور دن میں یہ اعمال اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک ایک دن کے روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور ایک ایک رات کی عبادت پر شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اتنی فضیلتوں والے یہ دن بھی ہے، راتیں بھی ہیں۔ اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے جو ہمارے یہاں منگل کا دن آ رہا ہے، اسے 9 ذی الحجہ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن ایک روزہ رکھنے پر 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ 2 سال کے گناہوں کے معافی کی بشارت سنائی گئی، خوشخبری سنائی گئی کہ 2 سال کے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے ایک روزے پر۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ خاص طور پر کم از کم آخری درجے میں اس ایک دن کا روزہ ہم رکھیں، ضرور کوشش کریں، مرد بھی رکھیں، عورتیں بھی رکھیں۔ منگل کے دن کا روزہ، پیر کی سحری ہے، منگل کے دن کا روزہ۔ اس کے علاوہ آپ ہفتے کا دن رکھنا چاہتے ہیں، ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں، اتوار بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی روزے کی فضیلت ہے، ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ تو یہ فضیلت والے دن گزر رہے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ نے 2 اعمال ایسے رکھے ہیں کہ سال میں کبھی بھی آپ یہ 2 عمل کر نہیں سکتے۔ ایک عمل حج ہے اور دوسرا عمل قربانی ہے۔ یہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ نے 2 عمل ایسے رکھے ہیں، پورے سال آپ کبھی بھی یہ 2 عمل نہیں کر سکتے۔ سال میں صرف اس ایک مہینے میں اور 8ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک ہی آپ حج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ حج نہیں کر سکتے۔ دوسرے دنوں میں آپ مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، رمی جمرات کریں، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرے دنوں میں اگر یہ اعمال کریں گے، یہ اعمال خاص ہیں ان دنوں کے ساتھ۔ پورے سال میں صرف ایک وقت، ایک موقع اللہ نے دیا ہے، وہ اسی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا عمل وہ ہے قربانی کا۔ یہ قربانی کا عمل بھی پورے سال میں صرف ایک وقت اللہ نے اس کے لیے خاص کر دیا ہے، وہ ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ 3 دن ہے، عید کا دن، اس کے بعد کا دن، پھر اس کے بعد کا دن، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہماری اس عید کے اعتبار سے
صرف ان 3 دنوں میں ہی یہ قربانی کی عبادت ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال میں آپ کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتے. قربانی پر آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیثوں میں ثواب سنایا گیا. دوسرے دنوں میں آپ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کو ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی والا عمل نہیں ہے. قربانی کا ثواب اس پر نہیں ملے گا. صدقہ خیرات کا جو ثواب عام طور پر ملتا ہے، جس طرح ہم روپیہ دے کر صدقے میں روپیہ دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی اور ضرورت کی چیز لے کر دے دیتے ہیں، اس طرح جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب دوسرے دنوں میں اگر آپ جانور ذبح کر کے گوشت دیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن قربانی کا ثواب صرف اور صرف ان دنوں میں ہی ملے گا. اس کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہے اس کے لیے. یہ جو قربانی کا عمل ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، یہ اردو لفظ نہیں ہے. یہ قربانی بھی عربی لفظ ہے، قربان سے نکلا ہے. قرب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے کسی سے نزدیکی حاصل کی جائے. یہ جو قربانی ہے اس عمل سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اللہ نے ایک موقع دیا ہے، سال میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ ایسا موقع دے رہے ہیں. کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ایک آسان عمل ہے ہمارے لیے. یہ عمل کر لو، اس عمل کے بدلے اور اس عمل کے صدقے میں تم میرے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اتنے قریب ہو جاؤ گے، کسی اور عمل سے میرے اتنے قریب نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم. کسی انسان کا عمل یوم النہر میں یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تمہارا عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کا. اللہ تمہارے صدقات خیرات سے اتنا پسند نہیں ہوتے، دوسرے طریقوں سے تم دوسروں کی مدد کرو، امداد کرو. قربانی کے دنوں میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. اللہ قربانی کے دنوں میں صرف اور صرف تمہارا ایک عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرو، قربانی کرو. پورے عالم میں قربانی ہونی چاہیے. اگر کوئی مسلمان اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل کر کے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس پر زیادہ ثواب ملے گا، جانور کے ذبح کرنے پر، قربانی دینے پر خواہ مخواہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، دوسروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس لیے میں یہ عمل نہیں کروں گا، میں دوسروں کی مدد کروں گا، تعاون کروں گا پیسے دے کر، اس پر مجھے زیادہ ثواب ملے گا. اگر کوئی یہ مسلمان سوچ رہا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے اسلام کی نظر میں. اسے ثواب تو دور کی بات، سب سے زیادہ گناہ ملے گا اس دن، قربانی کے دن میں. اگر وہ قربانی چھوڑ کر کسی غریب کی پیسوں سے بھی مدد کر رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قربانی کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو. وہ صرف سال میں ایک مرتبہ ہے اس کا موقع. ہم اپنے عقل کو نہ دوڑائیں. آج تو غیر مسلمان یہ اعتراض کر رہے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ مسلمان سوال کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، غربت و افلاسی کا ماحول ہے، آدمی پیسے کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے. کیا ایسے وقت میں بھی ہم قربانی دیں، اپنا پیسہ ضائع کریں، جانوروں کو ذبح کریں؟ اس سے تو اچھا ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، اس پر اللہ زیادہ خوش ہوں گے. اگر کسی مسلمان کی یہ سوچ ہے تو خدا کی قسم اسلام کی نظر میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ. اسلام ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے. اسلام جو کہتا ہے اس کے سامنے ہمیں اپنی عقل کو ڈال دینا ہے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے. اس کا نظام اللہ نے بنایا ہے. غریبوں پر رحم کرنا تمہارا کام نہیں، وہ اس کا کام ہے. مالدار اس نے بنائے، غریب اس نے بنائے، بادشاہ اس نے بنائے، فقیر اس نے بنائے، عالم اس نے بنائے، جاہل اس نے بنائے.
پوری کائنات کا نظام اس کے قبضے میں ہے. وہ جو کہتا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اپنی عقل نہیں دوڑانا ہے. اس میں اسلام نام ہے گردن جھکانے کا. اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان 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 کہتے ہیں، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ مسلمان کا معنی فرما بردار، تابع دار، سامنے والے کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والا. ایک لفظ زبان سے نکالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اسلام کے احکام کے سامنے. حکمت مت تلاش کرو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ بھی کوئی دین ہے؟ جس دین پہ آج ہم چل رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں کوئی دین ہے کہ ہر عمل کی آج ہم حکمت مانگ رہے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو اس کی حکمت کیا ہے، ایسا کیوں کرنا، ایسا کرتے تو اچھا تھا نا. تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ نے نازل کر دیا. 1400 سال سے اللہ نے یہ دین چلایا ہے، قیامت تک چلے گا. چوں و چرا کی کسی کو گنجائش نہیں. پسند نہیں تو اسلام چھوڑ دو. یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے. اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زبان بند رکھو. اسلام کے کسی حکم کے آگے چوں و چرا مت کرو، زبان مت کھولو، اجازت نہیں ہے تمہیں. کیا اللہ سے زیادہ تم رحیم ہو گئے؟ تمہارے دلوں میں اتنا رحم آ گیا؟ چوری کر کے کھانے والے، ڈکیتی کر کے کھانے والے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، آج ان کے دلوں میں کہاں سے رحم پیدا ہو گیا؟ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اسلامی احکام پر، ذرا آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لے کر. سب سے بڑے مجرم ہیں، سب سے بڑے ڈاکو ہیں، سب سے بڑے چور ہیں. ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں. یہاں ان کو رحم نہیں آتا لوگوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر. رحم اگر کہیں آ رہا ہے تو قربانی کے عمل میں رحم آ رہا ہے کہ جانور کو کیوں خواہ ذبح کر رہے ہیں، اس کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، اس سے غریبوں کی مدد کریں گے تو ان کا کچھ بن جائے گا. یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے. زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ صدقات کا اللہ نے پوری زندگی حکم دیا ہے کہ زندگی بھر، دن میں رات میں، چھپ کر، کھلم کھلا، جب بھی تمہیں موقع ملے صدقہ خیرات کرتے رہو. غریبوں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. اور اس کے فضائل بتائے کہ ایک ایک روپے پر تمہیں کتنا ثواب ملے گا. یہ پورا نظام اللہ نے بنایا. کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، ہم ٹھیک سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مالدار صدقات خیرات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غربت ہم میں نظر آ رہی ہے. اور ٹھیک عبادت کے موقع پر، عین عبادت کے موقع پر، اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے، اس موقع پر شیطان بہکا رہا ہے اور ہمیں عبادت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے مجرم بنا کر کھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس کے شکار ہو رہے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں میں یہ کام کر رہے ہیں کھلم کھلا. وہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں دے رہے، یا دے بھی رہے ہیں تو تھوڑی دے رہے ہیں. گھر میں 5 افراد ہیں، پانچوں مالدار ہیں، سب کا الگ الگ کھاتا ہے، سب کا الگ الگ اکاؤنٹ ہے، سب پر شریعت کی نگاہ میں قربانی واجب ہے. وہ سب کی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، ایک قربانی دے دی اور باقی قربانیوں کے پیسے غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے اس وقت ضرورت اس کی ہے، اس پر ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہیں، قربانی کے دنوں میں جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں شریعت کی نگاہ میں، جن پر قربانی واجب ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا صرف ایک ہی کام اللہ دیکھتے، دوسرے کام اللہ دیکھتے نہیں تمہارے. بس قربانی دو، قربانی دو. اور یہ قربانی بھی اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ دینی ہے کہ آج جو یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ صرف جانور نہیں، اللہ کا حکم آ جائے گا تو اس کی جگہ پر میری گردن بھی کٹے گی. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں.
یہ عمل اس پاک گھرانے کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے یہی سبق دیا اس قربانی سے کہ اللہ کے حکم کے آگے چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب، کوئی وحی نہیں آئی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، صرف ایک خواب ہی تو دیکھا تھا کہ 86 سال کی عمر کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا ہے. آفٹر 86 ایئرس بوڑھے ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کوئی اولاد نہیں، ایک بچہ نہیں ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی. 86 سال کے بعد بڑھاپے میں ایک لختے جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 13 سال کی عمر ہوئی، بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہے ہیں. اللہ نے خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو ہمارے. کوئی سوال نہیں، اللہ میرے سے کیا جرم ہو گیا، کیا خطا ہو گئی کہ آپ میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے. خواب ہی دیکھا تھا، کوئی تعویل نہیں کی، بہانے نہیں بنائے کہ خواب ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی تو نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام تو آ رہے ہیں، وہ آ کر بتائیں گے تو کریں گے، دیکھ لیں گے، یہ تو خواب دیکھا ہے. نہیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے. چنانچہ بیٹے کو تیار کرایا اپنی بیوی سے کہہ کر کہ نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہناؤ، اسے بناؤ، سنگار کرو، ایک دعوت میں جانا ہے. دعوت کیا؟ خدا کے دین کی دعوت ہے، اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن بیٹے سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا. دیکھیں بیٹے کی کیا رائے ہے، اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا نہ کہہ دے گا تو چھوڑ دیں گے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کس مقام پر ہے، اس کے اندر خدا کی راہ میں قربان ہونے کا کیا جذبہ ہے، کیسا جذبہ ہے. بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے خواب دیکھا ہے میں نے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہتا ہے، تو ذبح کر دوں، کیا رائے ہے؟ وہ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا اور خود بعد میں چل کر نبی بننے والا تھا، اور وہ کوئی ایسا معمولی نبی بننے والا نہیں تھا جس کی پشت سے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود پذیر ہونے والے تھے. نسلوں کے بعد آپ کی پشت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے تھے. تو آپ کا ایمان کتنا قوی ہوگا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا. بیٹے کا جواب بھی لاجواب تھا. بیٹے نے کہا باپ سے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان رائے کیا پوچھتے ہو؟ یہ بھی رائے پوچھنے کی ضرورت ہے. رائے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ افعل ما تؤمر، خدا نے جو حکم دیا کر دیجئے، مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کو اجازت دینے والا، انکار کرنے والا؟ میری کیا حیثیت ہے خدا کے حکم کے سامنے؟ خدا کا حکم آ گیا، کر دیجئے. اب جو تمہارے دل میں خدشہ، ڈر میرے بارے میں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا ہوگا، تو سن لیجئے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ بیٹا خود باپ کو رائے دے رہا ہے، آپ اس طرح نہ لٹائیں کہ چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کریں. بیٹا خود طریقہ بتا رہا ہے باپ کو. یہ تاریخی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور خود اسماعیل علیہ السلام کی، اور آپ کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی. اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک سارے مسلمانوں پر اللہ نے اس قربانی کو، جو بھی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے شریعت کی نگاہ میں، اس پر اللہ نے واجب کر دیا کہ قربانی تمہارے ذمہ واجب ہے. جو بھی صاحب نصاب ہے، جن جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اتنا مال جن کے پاس فی الوقت موجود ہے، ان سب پر شریعت کی نگاہ میں قربانی واجب ہے. مردوں کے پاس ہے تو مردوں پر الگ قربانی ہے، بیویوں کے پاس ہے تو ان کے مال پر ان کی الگ قربانی ہے، ماں باپ کے پاس ہے تو ان کے مال پر ان کی الگ قربانی ہے. جن جن کے پاس بھی اتنا مال ہوگا، ہر ایک پر الگ الگ قربانی آئے گی.
ہمارے معاشرے میں الگ الگ طرح کے عقائد ہیں، الگ الگ کی سوچ ہے لوگوں کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے قربانی واجب نہیں، شادی ہونے کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے ماں کے نام سے قربانی، پھر باپ کے نام سے قربانی، اس کے بعد میرے نام سے قربانی، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ قربانی دے دی کافی ہو گئی، یہ بھی غلط ہے۔ جو بھی مالدار ہیں ہر سال ان کے ذمے قربانی ہے، صرف شریعت میں چند شرائط ہیں، وہ شرائط آپ سمجھ لیں۔ مسلمان ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ عاقل، عقل مند ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے عقل دی ہے، دیوانے پاگل نہیں ہیں کہ راستوں کی گرد و غبار گندگیاں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، بالغ ہونے چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا جو دیوانہ ہے اس پر قربانی نہیں، جو بچہ ہے اس پر قربانی نہیں، بالغ بھی ہونا چاہیے۔ پھر چوتھی چیز، مقیم، کوئی سفر میں نہ ہو۔ سفر سے مراد سفر شرعی، 77 کلومیٹر، 77.2 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ کا اگر وہ سفر کر رہا ہے، سفر میں ہے، تو اسے مسافر کہتے ہیں شریعت میں، اس پر قربانی نہیں۔ قربانی کے دنوں میں، اب نہیں، اب جا کر واپس آ گیا 2 دن میں، تو اس پر قربانی ہے۔ قربانی کے دنوں میں اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں۔ مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور یہیں اپنے شہر بستی میں رہ رہا ہو، 4 چیزیں ہو گئی۔ اس کے ساتھ مالدار ہو۔ مالدار کا مطلب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا آج کے دور کے حساب سے 87.480 گرامز، 87 گرام 480 ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، عام طور پر جیسے عورتوں کے پاس ہوتا ہے، یا نہیں تو چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا نہیں تو اس کی قیمت جیسے آج کے حساب سے، آج جو بنگلور کا پریزنٹ ریٹ ہے چاندی کا، سلور کا، تقریباً 60 پر 9 روپے ہے، 69 روپیز۔ اب اسے اگر آپ ملٹی پلائی کریں گے 612.360 میں تو تقریباً 42,000 روپے بیٹھتے ہیں، 42,500 روپے، 40 پر 2,000 روپے بیٹھتے ہیں۔ تو شریعت کی نگاہ میں اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے اتنا جو میں نے بتایا، یا نہیں تو اتنے پیسے کیش ہیں، قرض کو چھوڑ کر، ضرورت کو چھوڑ کر، ضرورت کا مطلب میں یہ کار لینے کے واسطے رکھوں 100، یہ ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سب ضرورت میں لے آئے تھے، 5 کروڑ کا بنگلہ وہ بھی ضرورت، مرسیڈیز کار وہ بھی میری ضرورت، آئی فون وہ بھی میری ضرورت، یہ سب ضرورت نہیں شریعت کی نگاہ میں۔ شریعت کی نگاہ میں تمہاری ضرورتیں کیا ہے؟ روزانہ کا کھانا پینا، رہنے کا خرچہ، یہ ہے ضرورت۔ اور دوائی، علاج وغیرہ کے جو پیسے ہیں، جو دوائیاں آپ لیتے ہیں، مہینے مہینے کی دوائیاں لیتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت کی لسٹ ہے، اتنے پیسے آپ نکال لیں۔ اگر قرض ہے آپ کے ذمے تو وہ قرض کے پیسے مائنس کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس کیش اگر 40 پر 2,000 روپے بچ رہے ہیں بینک میں یا آپ کے گھر میں، یا نہیں تو 40 پر 2,000 روپے کا سامان آپ کے دکان میں پڑا ہوا ہے، یہ سب مائنس کر کے، یہ جو چیزیں بتائی میں نے، آپ کے ضرورت کی چیزیں، دوائی، کھانے پینے کی اور قرض کی، ساری مائنس کرنے کے بعد 40 پر 2,000 روپے کیش ہیں، یا اتنا سامان آپ کے دکان میں ہے، کوئی بھی تجارت کا سامان ہے وہ ہے، تو شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار ہیں، آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے، چاہے بڑے جانور میں حصہ لے کر دے یا چھوٹا جانور ایک لے کر دے۔ اسی طرح عورت کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے پاس اگر صرف سونا ہے تو وہ 87 گرامز دیکھنا ہے، صرف سونا ہے، چاندی کچھ نہیں ہے تو 87 گرامز۔ عام طور پر عورتوں کے پاس سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاندی ہوتی ہے، پیروں میں چین ڈالتی ہیں یا کچھ کیش ہوتا ہے ان کے پاس، تو ایسی صورت میں اب 87 گرام سونا نہیں دیکھیں گے۔ اب ٹوٹلی ملا کر سونا چاندی جو کیش ہے وہ ٹوٹل ملا کر 40 پر 2,000 روپے کا اگر مال عورت کے پاس بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب، عورت پر خود واجب ہے، عورت خود دے۔ اب عورت کیسے دے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس خود کیش ہے تو قربانی دے، اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے،
خود شوہر دے سکتا ہے، شوہر احسان کر رہا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں شوہر خود بیوی کی طرف سے بھی قربانی دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، احسان ہے، بیوی کے لیے ادا ہو جائے گی، اس سے بول دے اور ادا کر دے، اپنا بھی دے بیوی کا بھی دے دے. یا نہیں، شوہر بھی غریب ہے، بیوی کے پاس اتنا مال ہے اور بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں دے سکتی، تو دو صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت یہ ہے کہ خود اپنے مال میں سے کوئی چھوٹی چیز بیچ کر دے، چاہے تمہاری چاندی ہو چاہے سونا ہو، کوئی چیز بیچے، کیونکہ قربانی واجب ہے، ہر حال میں دینا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. بعض عورتیں یہ سمجھتی میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو معاف ہے قربانی. نہیں، جو سونا چاندی تمہارے پاس ہے اسے دو، اسے بیچ کر چھوٹی چیز پھر قربانی دو. اگر سونا اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے، بیچنے ہمت نہیں ہے تو قرض لو، لیکن قرض لینے میں احتیاط کرنا. یہ آخری سٹیج بتا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرض لو، لے کر ادا کرو، چند دن کے بعد قرض ادا کر لو، جبکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں قرض ادا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. ورنہ تو قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ قرض لے لیں گے ادا نہیں کریں گے تو سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے، قیامت میں بھی چھٹکارا نہیں ملے گا. بہرحال جو بھی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں ان سب پر قربانی شریعت کی نگاہ میں واجب ہے. جیسے میں نے کہا اتنا مال شوہر کے پاس ہے تو شوہر کی الگ قربانی، بیوی کے پاس ہے اس کی الگ قربانی. ہمارے بیٹے جو بالغ ہیں ان کے پاس باقاعدہ ان کا مال اگر بینک بیلنس اتنا ہے تو پھر ان کی الگ الگ قربانی نکالنی پڑے گی. ماں باپ کے پاس الگ مال ہے تو ان کی الگ قربانی. آپ کو اختیار ہے، یا تو حصہ لے لیں یا تو پورا بکرا بکری جو دینا چاہے دے سکتے. یہ تو قربانی شریعت کی نگاہ میں واجب ہے، ہر حال میں دینی، اس کے علاوہ کوئی چھٹکارا نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانی کے جانور میں عام طور پر 7 چیزیں حرام ہیں، اسے استعمال نہیں کر سکتے. مختصر بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. نمبر 1، یہ 7 چیزیں آپ ذہن میں محفوظ کر لیں. سب سے پہلی چیز ہے خون. جو ذبح کے بعد جو خون نکلتا ہے یہ خون استعمال کرنا حرام ہے. آپ سوچتے ہیں کون استعمال کرے گا؟ کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ہم مسئلہ معلوم کر کے رکھ لیں، یہ خون حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 2، زکر کہتے ہیں بکرے کی شرمگاہ، یہ بھی حرام ہے. اس کے بعد ہے فرج کہتے ہیں بکری چھیلی، اس کی شرمگاہ. جیسے مردوں میں مرد عورتیں ہیں، اسی طرح بکرا بکری، چھیلا چھیلی، اس کی شرمگاہ. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھی چیز مسانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی، جہاں ہمارا پیشاب ٹکتا ہے. چوتھی چیز پیشاب کی تھیلی ہے. 5ویں چیز جو ہے وہ ہے غدود کہتے ہیں ہماری موٹی اردو زبان میں گھانٹی، اسے اردو میں پیور اردو میں گلٹی بھی کہتے ہیں، گانٹ بھی کہتے ہیں. عام طور پر جانوروں میں اکثر میں تو نہیں ہوتا، بعض جانوروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بالکل گھٹ ایک گوشت کا ٹکڑا آ جاتا. وہ کہیں بھی آ سکتا ہے، اس کی کوئی جگہ خاص نہیں ہے. وہ خون کی خرابی سے بھی ہوتا ہے اور بھی دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی گھٹے آ جاتے ہیں. یہاں بھی آتا ہے، اس طرف بھی آتا ہے. جہاں بھی جانور میں آپ گھٹ اس طرح گوشت کا ٹکڑا دیکھیں گھانٹی کی طرح تو وہ استعمال نہیں کرے، اسے کہتے ہیں غدود. پھر اس کے ساتھ ہے پتا. یہ جو جگر ہے، جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی پوٹلی ہوتی ہے، اس میں ایک کڑوا پانی ہوتا ہے. وہ معلوم نہیں تو قصائیوں کو پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے. تو یہ بھی حرام ہے. تو تقریباً یہ 7 چیزیں ہیں جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، اسے استعمال بالکل نہیں کر سکتے. بتائی میں نے 6 چیزیں، ایک آخری چیز ابھی بتا رہا ہوں. خاص طور پر اسے الگ میں نے اسی لیے کیا کیونکہ لوگ بہت استعمال کرتے ہیں. یہ 6 چیزاں تو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، کوئی اسے پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا. جو اصل مین پارٹ ہے وہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے، جسے کہتے ہیں کپورے، خصیتین کہتے ہیں عربی میں، ہماری اردو میں اسے کپورے کہتے ہیں. قصایاں بھی بہت استعمال کرتی اسے، پوچھ کر لیتی، نہیں دیے تو چرا کر لے جاتی. حرام ہے، بالکل مذاق نہیں ہے، شریعت میں بالکل حرام ہے. بے شک اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، طاقت کی چیز ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. ہر طاقت کی چیز حلال نہیں ہوتی. دنیا میں صرف اللہ نے اسی کو طاقت کی چیز نہیں بنایا، طاقت کی بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی، وہ یوز کرو، وہ استعمال کرو. اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو حرام کے پیچھے؟ اللہ نے حلال چیزیں تو دی ہے طاقت کی، وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اسے چھوڑ کر اسی کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟
یہ حرام ہے، کپورے حرام، مکروہ نہیں بول رہا ہوں، حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے، خود بھی استعمال نہیں کرنا، اور جو قصائی وغیرہ مسلمان آتے ہیں ان کو بھی نہیں دینا چاہیے، کچرے میں ڈال دینا چاہیے۔ ہاں غیر ہے کوئی تو اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے، مسلمان نہ خود استعمال کرے نہ دوسرے مسلمان کو دے، یہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو عام طور پر لوگ مکروہ سمجھتے ہیں، بعض حرام سمجھتے ہیں، وہ ہے بوٹی، جسے اوجھڑی کہتے ہیں۔ یہ حرام بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل حلال پاک چیز ہے، اگرچہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے اس میں گندگی، جانوروں کا چارہ جمع ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ حرام نہیں ہے۔ جسے ہم بوٹی کہتے ہیں، چاہے وہ بڑے کی بوٹی ہو چاہے چھوٹے کی بوٹی ہو، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو اچھی طرح صاف پاک کر کے کھا سکتے ہیں، بالکل حلال ہے، کچھ بھی مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، کچھ بھی مکروہ نہیں ہے۔ اگر دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال شریعت کی نگاہ میں تو حلال ہے، تو جو حلال ہے اسے حرام سمجھ رہی ہے، جو بوٹی حلال ہے اسے تو حرام سمجھ رہے ہیں، جو کپورے حرام ہے اسے حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، یہ الٹی ہی گنگا بہتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ آخری مسئلہ جو ہے وہ تکبیر تشریق کا ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی منگل کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی ہفتے کے دن تک، میں دن بتا رہا ہوں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو، گھر میں بھی جا کر اپنی عورتوں کو بھی بتا دیں۔ منگل کی دن کے فجر کی نماز سے لے کر ہفتے کی دن عصر کی نماز تک، یہ 5 دن تکبیر تشریق پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی۔ مرد چاہے مسجد میں نماز پڑھے یا گھر میں کسی وجہ سے نماز پڑھے، ہر جگہ مرد پر بھی پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر بھی پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ۔ عام طور پر مسجد میں رہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پڑھ دیتا ہے تو یاد آ جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، عورتوں کو یاد نہیں رہتا، اس لیے اپنی عورتوں کو بتا دو، گھر میں جس جگہ نماز وہ پڑھتی ہیں اس جگہ سامنے دیوار پر ایک پرچی لکھ کر لگا دیں، وہ تکبیر لکھ کر لگا دیں، نماز پڑھتے ہی نظر آ جائے گا، فوراً پڑھ لیں گے، ورنہ تو عام طور پر عورتوں کو یاد نہیں رہتا۔ وہ تکبیر تشریق سب کو یاد ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مرد بھی پڑھے عورتیں بھی پڑھے، بچوں سے بھی پڑھوائیں، یہ تو واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، فجر سے لے کر عصر تک۔ اب یہ جو عام دن ہیں ہمارے، ان دنوں میں بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سنت کے بعد نفل نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، لیکن زور سے نہیں، دل ہی دل میں آہستہ آہستہ پڑھو۔ یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو بھی، ان دنوں میں تکبیر تحلیل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں خالی وہ دن میں پڑھنا، ہاں وہ دن میں پڑھنا واجب ہے، اور زور سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، عورتیں تو آہستہ پڑھیں گی، لیکن یہ دنوں میں اب جو دن چل رہے ہیں ان میں بھی ہر نماز کے بعد دکان میں بیٹھے دکان میں پڑھتے رہیں، گھر میں بیٹھے گھر میں پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب عمل ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان مسائل کو سمجھ کر اور ان فضائل کی روشنی میں ہر عمل کو شریعت کی روشنی میں اور شریعت نے جس طرح رہبری فرمائی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس ماحول میں جو حالات ہمارے ملک کے شہر کے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس قربانی والے عمل کو انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے راستے بھی ہموار فرمائے، باطل کی بد نگاہیوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی بری بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔